بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ آج کی جو تفسیر ہے ہماری سورۃ النوح. سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ نوح، نوح علیہ السلام جیسا کہ معلوم ہے، مشہور ہے، انہی کے نام سے کیا ہے یہ سورت ہے. سب سے پہلی بات، نوح علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آدم ثانی ہے. آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں، آنے کے بعد ان سے نسل چلی. کہیں شرک نہیں تھا، کہیں بھی شرک نہیں تھا، لیکن جب نوح علیہ السلام کی قوم آئی تو انہوں نے کیا شرک کی. وہاں سے جو ہے نا شرک پروان چڑھا. جیسا کہ قصہ معلوم ہے، جو بھی مشرک تھے اللہ ان کو ڈبو دیا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے انہی سے کیا ہے نسل وہاں سے شروع ہوتی ہے. انہی سے ایک نئی نسل کیا ہے، ایسے کہ ہم لوگ جو ہے نا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ جو بھی لوگ آدم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے تمام لوگ تھے، لیکن کیا ہے پانی میں ڈوب گئے. اس کے بعد جو بچے ہوئے تھے جو نوح علیہ السلام کے خاندان تھے انہی سے کیا ہے تمام لوگ کیا ہے پوری دنیا میں آج انہی کی نسل ہے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا انبیاء میں سے سب سے لمبے تھے. ہائٹ میں سے سب سے زیادہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام تھے، جیسا کہ امام قنوجی نے فتح البیان میں ذکر کرتے ہیں. دوسری جو بات ہے، سب سے لمبی عمر انبیاء میں سے کس کو ملا ہے؟ نوح علیہ السلام کو ملا ہے. سب سے لمبی عمر، جو لمبی عمر کے اعتبار سے انبیاء میں سے سب سے زیادہ لمبی عمر کون پائے؟ نوح علیہ السلام. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا 1400 سال زندگی گزارے. 1400 سال انہوں نے کیا زندگی گزاری، جیسا کہ امام قرطبی جو ہے نا اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ عمر میں بھی لمبی عمر ان کو ملی تھی، اور ہائٹ میں بھی کیا ہے تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ ہائٹ تھے. اب نوح، ان کا جو نام ہے نوح، اس کا معنی کیا ہے؟ نوح جو ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ نوح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے بہت زیادہ رونے والوں کو بولتی ہے نوح. اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونا، جو بہت زیادہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے اسے بولتی ہے نوح. یعنی کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا اللہ کے عذاب کو بہت زیادہ یاد کر کے رویا کرتے تھے، اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو نوح فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ مفسرین کا کہنا ہے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. یہاں دیکھیے پہلی جو آیت ہے، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. یعنی کہ سورہ نوح آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہ انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ الی قومہ، ان کی قوم کی طرف. یعنی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ انذر، تم ڈراؤ. انذار بولتی ہے ڈرانے کو بولتے ہیں، جیسا کہ نذیرن ہمارے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کون تھے؟ نذیر و بشیرا. نذیر خوشخبری ڈرانے والے، بشیر خوشخبری دینے والے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انذر، تم ڈراؤ قوم والوں کو. انذر قومک، اے نوح تم تمہارے قوم والوں کو ڈراؤ. من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیہم، یہ کہ ان کے پاس آ جائے عذاب علیم، دردناک عذاب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح تم تمہارے قوم میں جا کر جو ہے نا لوگوں کو شرک سے ڈراؤ. لوگوں کیا شرک سے ڈراؤ. اگر وہ شرک سے نہیں باز آئیں گے تو اللہ کے عذاب کیا ہے ان کے پاس آ سکتا ہے. اللہ کا عذاب کیا ان پر آ سکتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے قال، کون فرماتی؟ نوح علیہ السلام. یا قوم، اللہ نے آیت نمبر 1 میں اللہ نے کہا کہ نوح تم جا کر قوم والوں کو ڈراؤ. آیت نمبر 2 میں نوح علیہ السلام اب قوم والوں کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ قال، کہتے ہیں یا قوم، اے میرے قوم. نوح علیہ السلام کہتی ہیں کہ اے میرے قوم، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین واضح طور پر. یعنی کہ آپ کو واضح اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ قرآن حق ہے، یعنی کہ دین حق ہے، اسلام حق ہے. قرآن نہیں
مطلب اسلام حق ہے، توحید حق ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا واضح جو ہے نا نوح علیہ السلام جو ہے نا اپنے قوم والوں کو کہتے تھے، یعنی کہ تم شرک سے بچ جاؤ، تم توحید کی طرف آ جاؤ. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لکم نذیر مبین، اے قوم والے میں کیا ہوں، تم پر کیا ہے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، میں تم کو کیا ہے دین کی دعوت دینے والا کیا ہے، مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے. کس بات کی دعوت دیتے تھے نوح علیہ السلام؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اعبدوا اللہ، اے قوم والے تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تم بچ جاؤ کس سے؟ شرک سے. نوح علیہ السلام قوم والوں سے کہتے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ توحید پرست تم بن جاؤ، اور واتقوہ، اور تم بچ جاؤ کس سے؟ شرک سے. وَأَطِيعُونِي، اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو. یعنی کہ قوم والوں سے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم توحید پرست بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، ساتھ میں کیا ہے تم میری اطاعت کرو. کیا فائدہ ملے گا؟ اگر کوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو مشرک تھا، اگر وہ توحید پرست ہو جاتا ہے اور نوح علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر تم اسلام لاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. من جو ہے نا یہاں جو ہے نا تبعیض کے لیے آ کر، یعنی کہ نوح علیہ السلام قوم والوں سے کہتی ہیں کہ اے مشرک، اگر تو ایمان لا لے گا تو فائدہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے، من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہ کو. من کا مطلب بعض، پورے گناہ نہیں، بعض گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یعنی کہ اے مشرک، اگر تو بھی اسلام لا لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے بعض گناہوں کو معاف کرے گا، پورے گناہوں کو نہیں. کون سے گناہوں کو؟ یعنی کہ ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، کیا اس کے پورے گناہ معاف ہوتی ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یغفر لکم، اللہ معاف کرے گا، من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہ کو. من کا مطلب بعض، پورے گناہ نہیں، بعض گناہ. کون سے گناہ معاف نہیں ہوتی؟ ایک کافر جو ہے نا آپ سے 1000 روپے لے لیتا ہے، قرض ہے، یہ تعلق آپ سے ہے. اگر وہ اسلام بھی قبول کرے تو اس پر یہ گناہ ہے بھی. جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو گناہ معاف ہوتی ہیں وہ ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. میرے اور بندے کے درمیان جو گناہ ہے اللہ تو اسے معاف نہیں کرے گا. اگر ہم نے کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا پھر اسلام قبول کرے، ہاں گناہ معاف ہوں گے لیکن پیسہ آپ کو دینا واجب ہے، یاد رکھیں. ایک شخص کافر تھا، کسی کا زمین ہڑپ کر لیا، اسلام قبول کر لیتا ہے، ہاں اس کے گناہ معاف ہوں گے لیکن زمین اس کو لوٹانا پڑے گا. جس کا گھر اس نے ڈبایا ہے وہ گھر اسے لوٹانا پڑے گا، جس کا زمین اس نے ہڑپ کیا ہے وہ زمین اسے لوٹانا پڑے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ یغفر لکم، معاف کر دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہوں کو. یعنی کہ اگر تم اسلام لا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کرے گا. اور ایک کیا فائدہ ہوگا؟ وَيُؤَخِّرُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، الی اجل مسمى، اجل مسمى مطلب ایک وقت ہے، یعنی کہ عذاب کو اللہ تعالیٰ تم سے ہٹا دے گا. اگر تم اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا تم سے عذاب کو ہٹا لے گا، یعنی کہ عذاب نہیں دے گا. عذاب کیا ہے؟ نہیں دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيُؤَخِّرُكُمْ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تاخیر کرے گا، مطلب ہٹا دے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت ہے. یعنی کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا ہے؟ عذاب نہیں دے گا. لیکن اگر تم اسلام نہیں قبول کرے تو کیا ہوگا؟ بے شک اجل اللہ، جب اللہ کا عذاب، اذا جا، جب آتا ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، لا یؤخر، نہیں ہٹے گا اللہ کا عذاب. لا یؤخر کا مطلب نہیں ہٹنا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لا لو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو تم سے ہٹا لے گا. اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو ان اجل اللہ، بے شک اجل اللہ، اللہ کا عذاب، اذا جا، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، جب عذاب آئے گا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا اس عذاب کو. جب اللہ کا عذاب آئے گا کوئی اس عذاب کو کیا ہے؟ ہٹا نہیں سکتا. لو کنتم تعلمون، اگر تم جان لیتے. یعنی کہ یہاں اللہ نے جو بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ ان سے کہا کہ تم اسلام قبول کرے گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور عذاب سے بھی کیا تم کو ہٹا لیں گے. ہاں اگر تم اسلام نہیں قبول کریں گے تو اللہ کا عذاب کیا تمہارے پاس آئے گا، تو کوئی اللہ کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی کہے تم سے اللہ کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتا. یہاں ایک معنی یہ ہوا. دوسرا جو معنی ہے موت کے معنی میں، دوسرا جو ہے نا موت کے معنی، یعنی کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ اور ویؤخرکم، تم کو لیٹ کرے گا، یعنی کہ موت کو کیا ہے؟ دور کر دے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت ہے. یعنی کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے گا. نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتی ہیں اے قوم والے، اگر تم اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے گا، اللہ آپ کو لمبی عمر دے گا. اور کیا کرے گا؟ لیکن ان اجل اللہ، جب اللہ، اجل کا مطلب موت، یہاں جب موت آ جائے، اذا جاء لا یؤخر، یعنی کہ جب موت آپ کے پاس آتا ہے تو موت کیا ہے؟
تاخیر نہیں مطلب موت اس کے وقت پر آئے گا. لیکن اگر تم اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو کیا ہے, آپ کی عمر کو بڑھا دے گا. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان لمبی عمر کے لیے کیا کرنا چاہیے, رشتہ قائم کرے. من احب ان یبسط له فی رزقی, اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو تو رشتہ قائم کرے. اگر آپ رشتہ قائم کرتی تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو لمبی کرتا ہے. یہ تو حدیث میں آ کر ہے. لیکن ایک اشکال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کیسا ہے کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ موت اس کے وقت پر آئے گا, نہ ہی ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ بعد, موت اس کے وقت پر آئے گا. لیکن یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ یؤخرکم, ہم دور کر دیں گے موت کو, یعنی کہ موت کو تم سے ہٹا دیں گے اگر تم اسلام قبول کریں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب انہوں نے دیا ہے. دیکھیے زید ہے, وہ رشتہ قائم کرتا ہے, تو زید کے بارے میں موت یہ لکھی ہے جو کہ یہ جو ہے نا رجسٹر جو ہے نا, یہ جو کتاب جو ہے نا, دو کتابیں, ایک ہے اللہ کے پاس ہے, ایک فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. فرشتوں کے ہاتھ میں یہ لکھا ہے کہ زید کی عمر 30 پر 5 سال میں آئے گی. فرشتوں کے پاس یہی لکھا ہے تو فرشتے اسی کے مطابق کام کرتی ہیں. لیکن زید کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری قائم کرتا ہے. رشتہ داری قائم کرتا ہے. رشتہ داری قائم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی عمر کو اور بڑھا دیتے ہیں, اور عمر کو بڑھا. یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے پاس جو لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے. اگر زید کی عمر 30 اور 5 سال ہے, ہاں زید کیا کرتا ہے اس پر رشتہ داری قائم کرتا ہے, اللہ اس کی عمر کیا ہے 50 سال کر دیتا ہے. یہ 50 سال کہاں لکھا ہے؟ اصل جو کتاب ہے تقدیر کی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہاں لکھا ہے. لوح محفوظ میں اصل جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ زید کی عمر 30 اور 5 سال ہے. لیکن زید کیا کرے گا؟ صلہ رحمی کرے گا, رشتہ داری قائم کرے گا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی عمر اور بڑھا دیں گے 50 سال تک. اصل جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں ہے. تمام چیز لکھا گیا ہے کہ موت کب آنے والا ہے, کس سیکنڈ میں آنے والا ہے. تمام چیز جو ہے نا لوح محفوظ میں اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں تمام لکھا ہوا ہے. لیکن فرشتوں کے پاس جو کتاب ہے اس میں کیا ہے کبھی کلایا جاتا ہے, کبھی بڑھایا جاتا ہے, کیونکہ پورے اللہ کے حکم سے, پورے کیا ہے اللہ کے حکم سے. وہی یہاں جو مفسرین یہی کرتی ہیں کہ کوئی رشتہ داری قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کیا ہے لمبی کرتا ہے. تو یہاں تک بات ہوئی آیت نمبر 4 میں. پھر آیت نمبر 5 میں نوح علیہ السلام جو ہے نا, یعنی کہ آیت نمبر 4 میں جو بات بتائی گئی ہے اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں. کون سے گناہ معاف نہیں کرتی ہیں؟ جو میرے کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے تو آپ کو مال دینا پڑے گا. کسی کا زمین ہم نے ہڑپ لی, اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتی جب تک ہم زمین کیا ہے اسے نہ لوٹائیں گے. جب زمین لوٹا دیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا. دوسری جو بات بتائی گئی ہے اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ بات تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ کی عمر کیا ہے لمبی ہے. یہ کس کی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے. لیکن جبرائیل علیہ السلام کے پاس جو کتاب ہے اس میں نہیں لکھا ہے, اس میں نہیں لکھا. وہی مطلب ہے کہ رشتہ داری قائم کرنے سے کیا ہے عمر کیا ہے بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں فرماتی ہیں کہ قال, کون فرماتی ہیں؟ نوح علیہ السلام, ربی اے میرے رب, انی دعوت, بے شک میں نے بلایا, قومی میرے قوم کو, لیلا و نہارا. یعنی کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے میرے قوم کو دن اور رات دعوت دیتے رہا, ہمیشہ میں لوگوں کو کیا ہے دعوت دیتا رہا, دین کی دعوت دیتا رہا, توحید کی دعوت دیتا رہا. انی دعوت, بے شک میں دعوت بلایا, قومی میرے قوم کو, لیلا رات میں, و نہارا دن میں. دن اور رات نوح علیہ السلام کیا ہے لوگوں کی تبلیغ کے لیے لگا کرتے تھے, لوگوں کی دین کی دعوت, توحید کی دعوت. دیکھیے توحید کی دعوت جو ہے نا ہر مسلمان کو اپنی طاقت کے برابر کرنا چاہیے, جتنا آپ کے پاس طاقت ہے. یعنی کہ مرد جو ہے نا باہر جا کر کام کرے گا, عورتیں کیا کریں گی؟ کم از کم گھر میں جو کام والی ہے تو اسے دین کی دعوت دو. کم از کم گھر میں جو کام والی آتی ہے اسے توحید کی دعوت دو. یعنی کہ توحید کا جو دعوت ہے ہر مسلمان پر اس کی طاقت کے مطابق تو اسے کرنا چاہیے, ہر مسلمان پر. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کو اللہ نے بہتر امت بنایا. کیوں؟ کیونکہ تاکہ تم کیا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دو. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام جو ہے نا صبح شام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. لیکن کیا ہوا, جتنا نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے لوگ کیا اتنا ہی ان سے دور بھاگتے تھے. جتنا دعوت دیتے تھے لوگ اتنا ہی کیا نوح علیہ السلام سے دور بھاگتے تھے. وہی فلم یزدہم, نہیں زیادہ ہوتا دعائی میرا بلانا الا فرارا, مگر وہ بھاگ جاتے.
یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نوح علیہ السلام قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے اتنا ہی لوگ کیا نوح علیہ السلام سے دور بھاگتے رہتے. جتنا نوح علیہ السلام بلاتے لوگوں کو دعوت کی طرف دین کی طرف اتنا ہی لوگ جو ہے نا نوح علیہ السلام سے جو ہے نا بھاگتے. مطلب فرارا کا مطلب دور ہو جانا. نوح علیہ السلام سے کیا ہے لوگ کیا ہے دور ہو جاتے تھے. پھر دیکھیے کس طرح دور ہوتے تھے نوح علیہ السلام سے. لوگ کیا ہے کس طرح دور ہوتے تھے. وَإِنِّي نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَإِنِّي بے شک میں کلما جب کبھی دعوتہم میں ان کو بلاتا ہوں. نوح علیہ السلام جو ہے نا اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں کیا بول کے لتغفر لہم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سب سے پہلی بات نوح علیہ السلام بولتے ہیں کہ لتغفر لہم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ایک کافر اگر تم اسلام قبول کرے گا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. دیکھیں وَإِنِّي نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَإِنِّي بے شک میں کلما جب کبھی دعوتہم میں ان کو بلاتا ہوں میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں کیا کر کے لتغفر لہم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں لتغفر تاکہ معاف کر دے ان کے گناہوں کو. یعنی کہ نوح علیہ السلام بولتے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی کہ دین کی دعوت دیتی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں جعلوا بنا لیتے ہیں اصابعہم ان کے انگلیوں کو فی آذانہم ان کے کان میں. جب نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہیں یہ قوم والے جو ہے نا اپنی انگلی کو جو ہے نا کان میں رکھ لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات نہ سنیں. جعلوا بنا لیتے ہیں اصابعہم مطلب انگلی اپنی انگلیوں کیا ہے فی آذانہم آذان کا مطلب کان اپنے کان میں رکھ لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات کیا ہمارے کانوں تک نہ پہنچے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم اور کیا کرتے تھے واستغشوا ثیابہم. واستغشوا کا مطلب کیا ہے کپڑے کو اٹھا کر کیا ہے فیس میں بن لینا. ثیاب کا مطلب کپڑا. واستغشوا بن لینا ثیاب کپڑے کو. یعنی کہ جب نوح علیہ السلام قریب آتے یہ قوم والے کیا کرتے تھے اپنا کپڑا کیا سر میں بن لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کو نہ دیکھیں. اس طرح نوح علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے لوگ. بلکہ مفسرین یہاں تک کہتی جس مجلس میں نوح علیہ السلام جاتے وہاں سے لوگ کیا ان کو نوح علیہ السلام کو بھگا دیتے تھے. جس مجلس میں نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے لوگ وہاں سے اٹھ کر چل جاتے تھے. یعنی کہ اتنا نفرت کرتے تھے لوگ کیا ہے نوح علیہ السلام سے. وہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعلوا اصابعہم فی آذانہم وہ اپنی انگلیوں کو جو ہے نا کان میں رکھ لیتے تھے. واستغشوا اور ثیابہم کا مطلب کپڑا اپنے کپڑے کو کیا ہے فیس پہ رکھ لیتے تھے. استغشوا مطلب فیس بند کرنا کس کے ذریعے سے ثیابہم کپڑے کے ذریعے سے تاکہ نوح علیہ السلام کو نہ دیکھے. اس طرح کیا ہے نوح علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے. اور اصروا مطلب کٹر کافر تھے. وہ لوگ کافر تھے اور بھی زیادہ کٹر کافر بن گئے. وہ اصروا کا مطلب کٹر کافر بن گئے. کٹر کیا دین کا دشمن بن گئے. واستکبروا استکبارا استکبار مطلب تکبر کرنا جیسا کہ اردو میں بولتی ہے تکبر کرنا. یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا اسلام لانے سے تکبر کرتے تھے. یعنی کہ اسلام کو نہیں مانتے تھے. نوح علیہ السلام قوم جو ہے نا بہت زیادہ تکبر کرتے تھے. یعنی کہ اسلام کو نہیں مانتے تھے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا نوح علیہ السلام صبح شام بلاتے تھے لیکن یہ لوگ جو ہے نا اپنے کان میں انگلی میں ڈال لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات نہ سنیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ میں اور آپ کبھی دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ نہیں مانتے ہم بیزار نہیں ہونا چاہیے. ہم بیزار نہیں. آپ کوئی حدیث بولے وہ نہیں مانے آپ بیزار مت ہو جاؤ. کیونکہ یہاں نوح علیہ السلام کی جو مثال ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دین کی دعوت دی لیکن بہت کم لوگ اسلام قبول کرے. بہت کم لوگ. ہاں کیونکہ ان کی بات سننے کے لیے لوگ کیا دور دور چل جاتے تھے. جب نوح علیہ السلام قریب آتے تو فیس میں کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کو نہ دیکھے. یعنی کہ اگر آپ دین کی دعوت دیں گے اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ بیزار نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے لوگوں تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ ہدایت دینے والا ہے. ہم چاہے تو اسے ہدایت دیں گے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ہدایت مل سکتا ہے. بس ہم جو ہے نا اسے دین کی بات بتائیں گے بس. اسی طرح جو ہے نا پھر نوح علیہ السلام نے کس طرح دعوت دیتے تھے تفصیل سے یہاں نوح علیہ السلام بتاتی کیسا دعوت دیتے تھے. ثم پھر انی بے شک میں دیکھیں نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میں دعوتہم میں ان کو دعوت دیتا تھا. یعنی کہ دین کی دعوت دیتا تھا کیسا جہارن آواز سے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ جہری نماز مغرب کی نماز کو جہری نماز بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں آواز سے پڑھی جاتی ہے. یعنی کہ جہارن کا مطلب آواز سے لوگوں کو بلاتے تھے کہ دین کی طرف آ جاؤ توحید کی طرف آ جاؤ شرک کو چھوڑ دو. آواز سے جو ہے نا نوح علیہ السلام کیا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. پھر دیکھیے ثم پھر انی بے شک میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اعلنت میں اعلان کرتا تھا لہم ان کے لیے. یعنی کہ اعلان آواز سے بولتے تھے نوح علیہ السلام کہ تم اعلان کا مطلب جیسا کہ اردو میں بولتے ہیں کہ اعلان کرنا مطلب آواز سے. تو اس اعلنت لہم میں ان کا اعلان کرتا تھا میں اعلان کرتا تھا ان کے لیے. یعنی کہ دین کی دعوت دیتا تھا کھلا
کھلم کھلا نوح علیہ السلام جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ، اسرار کا مطلب اسرار مطلب چپ چپ کر، مطلب آہستہ، چپ چپ کر نہیں، آہستہ طور پر. جیسا کہ سری نماز ہم بولتے ہیں ظہر کی نماز، کیونکہ اس میں آہستہ پڑھی جاتی ہے، وہی ہے اسررت، میں ان کو بلاتا تھا آہستہ طور پر، لہم ان کے لیے، اسرارا مطلب آواز سے بھی کیا ہے، نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے، چپ چپ کر بھی، آہستہ کے طور پر بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. یعنی کہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا ہے زید کے بعد جا کر آہستہ بولتا ہوں، زید کہیں بیٹھا ہے میں اسے جا کر بولتا ہوں کہ دین اس طرح ہے، توحید اس طرح، آہستہ اسے بولتا ہوں، اس کے بازو بیٹھ کر کے اس کے کان میں بولتا ہوں کہ دین اس طرح ہے، توحید اس طرح ہے. یعنی کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا اس طرح لوگوں کی دعوت دیتے تھے. ایک ہے کہ کھلم کھلا، جیسا کہ جمعہ خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کھلم کھلا روڈ میں کھڑ کے اس طرح. اور ایک جو ہے نا ہر انسان کے پاس جا جا کر نوح علیہ السلام جو ہے نا دین کی دعوت دیتے تھے، تم اسلام قبول کر لو، تم اسلام قبول کر لو، اس طرح جو ہے نا نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے. پھر قوم والے جو ہے نا اسلام نہیں قبول کرے، کتنا کی کوشش کرے قوم والے جو ہے نا اسلام نہیں قبول کرے. تو نوح علیہ السلام نے کہا اپنے قوم والوں سے، فقلت، میں نے کہا، استغفروا ربکم، اے میرے قوم تم کیا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. استغفروا مطلب استغفر اللہ پڑھو، کس یعنی کہ اپنے رب سے کہا مغفرت طلب کرو، یعنی کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اللہ سے. نوح علیہ السلام پھر فرماتی ہیں کہ میرے قوم تم اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو. کیوں؟ کیونکہ انہ کان غفارا، بے شک اللہ تو ہے نا غفار، یعنی کہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. غفارہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ کان غفارا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ فقلت، میں نے کہا، استغفروا ربکم، تم مغفرت طلب کرو تمہارے رب کے پاس. یعنی کہ تم، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا، یہ قوم والے تم جا کر کہا اپنے رب سے کہا مغفرت طلب کرو. کیونکہ رب کون ہے؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ جو ہے نا بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن نوح علیہ السلام نے دیکھیے اسلام دیکھا کہ قوم والے جو ہے نا دنیا کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے، لوگ دنیا کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. ہم بولیں گے کہ آپ کو کار لے کر دیتا ہوں آپ اسلام قبول کرو، تو لوگ اسلام قبول کر لیں گے کیونکہ ان کو دنیا ملتا ہے کار. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا. سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ اے قوم والے، اگر تم استغفر اللہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا دے گا؟ یرسل، بھیجے گا، السماء، آسمان سے، علیکم، تم پر، مدرارا، بارش. نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتی ہے، اے قوم والے، اگر تم استغفار کرو گے، اگر تم اسلام لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں بھیجے گا. مدرارا کا مطلب بار بار اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے نا ریگستان ہوتی تھی زمین، اگر بارش ہوتی تو بہت بڑی نعمت ہوتی تھی، بہت بڑی نعمت ہوتی تھی. اس سے ان کو دنیا میں بہت زیادہ کمائی ملتا تھا، کھیتی باڑی میں بہت زیادہ پیسہ ملتا تھا. نوح علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ اے قوم والے، اگر تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے، تو یرسل، بھیجے گا، السماء، اللہ تعالیٰ بھیجے گا، السماء، آسمان سے، علیکم، تم پر، بارش. نوح علیہ السلام نے وہاں یہ فرماتی ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بھیجے گا، علیکم، تم پر، مدرارا، بارش. پھر اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش بھیجے گا. اور وَيُمْدِدْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَال، مال کے ذریعے سے، اللہ تم کو مال بھی دے گا. اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تم کو مال بھی دے گا. اور وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا اللہ تعالیٰ تم کو اگر تم استغفار کرو گے تو. دیکھیں کہ نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ قوم والے دنیا کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے وہ حساب سے دعوت دی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تم کو بارش دے گا. اور وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَال، اللہ وَيُمْدِدُكُمْ مطلب اللہ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَال، مال کے ذریعے سے، وَبَنِينَ، اور اللہ تم کو اولاد بھی دے گا. اگر اولاد بھی نہیں ہے استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، جنات، باغ، بہت سارا باغ اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہر بھی دے گا. یعنی کہ یہ تمام چیزیں کیا ہے نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں. تو اس کے بعد نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا تمہارے لیے، کیونکہ تم اللہ کی عظمت کو تم کیوں نہیں پہچانتے ہو. یعنی کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا یہاں جو ہے نا قوم والوں سے کہتی ہے کہ تم استغفار کرو، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو آسمان سے بارش نازل کرے گا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ مال دے گا اور بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نہریں دے گا، تمام چیزیں دے گا. نوح علیہ السلام اس طرح ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں.
دیکھیں یہاں جو ایک واقعہ جو مشہور ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ تم استغفر اللہ پڑھو، کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ ایک اور شخص آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ تم کیا کرو؟ استغفر اللہ پڑھو۔ ہاں، تو ان کا جو شاگرد تھا حسن بصری رحمہ اللہ کا، اس نے پوچھنے لگا کہ حسن بصری رحمہ اللہ، تم نے دونوں لوگوں کو، ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، آپ نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھو، ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا کہ کیا؟ آپ نے کہا کہ تم استغفر اللہ پڑھو، یہ کیا مطلب ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم استغفار کرو گے، اگر تم استغفار کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے بارش ہوگی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تم کو مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا۔ یعنی کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو، استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، اللہم اغفر لی پڑھو، یا تو رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ علانیتہ و سرہ، یعنی تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کثرت سے پڑھتے ہو۔ جتنا آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دنیا سے نواز دے گا آپ کو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ دنیا سے نواز۔ اسی وجہ سے اگر ہمارا ٹارگٹ آخرت ہو، دنیا اللہ تعالیٰ ہمارے پاؤں تلے ڈال دیتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ لہ شملہ، اگر آپ کا ٹارگٹ آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کیا ہے، آپ کے پاؤں تلے ڈال دے گا۔ تو وہی جو یہاں بھی جو ہے نا، اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے، یعنی کہ استغفار مطلب دین ہے، اگر تم دین میں جم جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں نازل کرے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، تمام چیزیں کیا اللہ تعالیٰ تک ہے تم کو دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 تک جو ہے نا، یہاں تک آج کی تفسیر کیا ہے کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 13 سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔